تو بھائی پچھلی ویڈیو میں ہم نے لومینیفرس ایتھر کی ہم نے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ بھائی جس طرح ویو کسی میڈیم میں ڈسٹربنس یعنی کسی مادے میں ہلچل کا نام ہے، تو اسی طرح روشنی کی اگر بات کریں تو روشنی کو تو مادہ نہیں چاہیے ہوتا، لیکن 20ویں صدی کے اوائل میں 20ویں صدی کے شروع میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی کچھ ایتھر یا کوئی ایسا مادہ ٹائپ چیز کہہ لیجئے کہ جس میں سے روشنی یقیناً گزر رہی ہے. ہاں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے، مگر کوئی نہ کوئی یہ ایتھر پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کیا کہا جائے، مادہ کہہ لیں، محلول کہہ لیں، سیال کہہ لیں، کوئی بھی لفظ ہو، بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا جس میں لائٹ بھی ہلچل مچا رہی ہوگی. اچھا اب چکر یہ کہ اگر یہ ایتھر موجود ہے تو بات یہ ہے کہ دنیا ہماری جس دنیا پہ ہم ہیں یہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے بھائی، اور پھر سورج بھی جو ہے گیلیکسی کے سینٹر کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ملکی وے گیلیکسی کی تصویر تو نہیں ہے لیکن کسی نے فوٹو بنائی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے بتائیں. مثال کے طور پہ اگر یہ گیلیکسی کا سینٹر ہے، مرکز ہے، اور ہم کہیں کہ ہمارا سورج کہیں یہاں پایا جاتا ہے، پایا نہیں جاتا، میں کہہ رہا ہوں کہیں کہ یہاں پایا جاتا ہے، تو اب یہ سورج بھی تو اس کے گرد گھوم رہا ہے نا بھائی. تو ہماری زمین جو سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین گھوم رہی ہے، اور سورج گیلیکسی میں جو گھوم رہا ہے وہ تقریباً 300 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ زمین پہ اگر آپ کہیں بھی کھڑے ہوں گے تو آپ بھی تو گھوم رہے ہیں بھائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری موومنٹ ہو رہی ہے، بہت ساری حرکت ہو رہی ہے. گویا اگر ایتھر وجود رکھتا بھی ہے، فرض کیجئے یوں ہے، اور ہم یہ کہیں کہ یہ ایتھر اپنی جگہ پہ ساکت ہے، سٹیٹک ہے، تو ہم تو ہل رہے ہیں نا، اور مسلسل ہل رہے ہیں اور اچھی خاصی رفتار سے ہل رہے ہیں. اور پھر اگر روشنی کی آپ بات کریں تو روشنی کی جو رفتار ہے، اسپیڈ آف لائٹ، سب سے تیز رفتار اس کائنات میں وہ ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. گویا جس ایتھر کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر ایتھر نہیں ہل رہا، روشنی تو اس میں ہل رہی ہے اور اس رفتار کے ساتھ ہل رہی ہے، اور پھر ہم بھی ہل رہے ہیں، اور پھر سورج بھی ہل رہا ہے، سب کچھ ہل رہا ہے. گویا اگر ایتھر کو ہم دیکھ سکیں کسی طریقے سے تو ہمیں ایتھر ونڈ تو کم از کم محسوس ہونی چاہیے نا، جو کسی نہ کسی سمت میں ہوگی. نہیں سمجھے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اور سمجھا دیتے ہیں. دیکھیں بھائی، اگر آپ مثال کے طور پہ ایک دریا میں بیچ میں ایک جزیرہ پایا جاتا ہے، اس میں آپ کھڑے ہیں اور پانی اس سمت میں جا رہا ہے، اور پھر آپ نے وہی حرکت کی کہ آپ نے ایک عدد پتھر اس پانی میں پھینکا. تو اب پتھر جب آپ پانی میں پھینکیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ برابر ویوز اس کے ارد گرد بننی چاہیے، لیکن چونکہ پانی اس طرف جا رہا ہے، یعنی ہمارا میڈیم، ہمارا مادہ ہی اس طرف جا رہا ہے، تو ہمیں یہ ویوز آگے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. سمجھ لیجئے کچھ اس طرح، بجائے دائرے کے ہمیں کچھ بیضوی سی شکل آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. گویا یہ ایتھر بھی ہمیں اگر ملنا چاہیے تو یہ ایتھر ونڈ کی شکل میں ملنا چاہیے، یعنی ایتھر خود آگے کی طرف جا رہا ہے اور پھر روشنی اس رفتار سے جا رہی ہے، تو ہمیں اس کی سمت پتہ لگ سکتی ہے. اگر تو یہ ایتھر بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں یہ ایتھر بھی اسی کے ساتھ ساتھ یا اسی سمت میں رواں دواں ہے. یا پھر اگر ہمیں یہ ایتھر ونڈ کم ہوتی ہوئی محسوس ہو، ہلکی ہوتی ہوئی محسوس ہو، تب ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں یہ ایتھر اس کے مخالف سمت میں جا رہا ہے. تو بھائی اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایتھر وجود رکھتا بھی ہے یا نہیں یہ ہمیں نہیں پتہ، مگر آپ 20ویں صدی کے اوائل کی اگر بات کریں تو اس وقت تو بالکل بھی نہیں پتہ تھا. بلکہ یہ جو تھیوری میں نے آپ کو بتائی یہ بھی اس وقت کے خیالات کے مطابق یا اس وقت کی ٹیکنالوجی کے مطابق سوچا گیا تھا کہ ہاں بھائی ایسا ہو سکتا ہے، اور ابھی بھی آپ کو بھی یہی لگ رہا ہوگا کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، لیکن معاملہ ایسا ہے نہیں. ان سب باتوں کے نتیجے میں ایک ہوئی تھی نکلسن مورلی ایکسپیریمنٹ، جو کہ کافی مشہور تجربہ ہے، جس میں ان حضرات نے یہ کہا کہ بھائی ہم صرف ایک سمت کیوں دیکھیں یا صرف ایک روشنی کیوں دیکھیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم 2 الگ الگ سمتوں میں روشنی لیتے ہیں، پھر اس کو انٹرفیئر کراتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نتیجہ ملتا ہے جب ہم ان دونوں روشنیوں کو ملائیں. تو اگلی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے.